وأنا من الحسين۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم عاشور ہے آج۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت۔ صبح پاکستان کی خصوصی نشریات میں محمد شعیب کا السلام علیکم، میرے ساتھ ہیں زریاب راجپوت۔ بالکل۔ آغاز اس منقبت کے ساتھ، بے مثل و بے مثال ہے شہادت حسین کی، مانی ہے کربلا نے بھی شجاعت حسین کی، لے آیا عشق کھینچ کر دیار حسین پر، لے آیا عشق کھینچ کر دیار حسین پر، ہر جان تھا عزت اور عظمت حسین کی، فرمان کبریا ہے با زبان مصطفیٰ، چاہت میرے نبی کی ہے چاہت حسین کی، جنت کے نوجوانوں کے ہے بادشاہ حسین، امت رسول پاک کی ہے رعیت حسین کی، جو آنکھ اشکبار ہے غم حسین میں، جو آنکھ اشکبار ہے غم حسین میں، محشر میں وہ کرے گی زیارت حسین کی، تیروں کے سائے میں بھی چھوڑی نہیں نماز، دیکھی ہے عرش والوں نے عبادت حسین کی، ملائکہ حیران ہوئے منظر یہ دیکھ کر، ملائکہ حیران ہوئے منظر یہ دیکھ کر، نوکے نزا پہ جب سنی تلاوت حسین کی، گھر بار سب لٹا دیا نانا کے دین پر، امت کے کام آ گئی سخاوت حسین کی، عارف اٹھا کے ہاتھ یہ مانگا کرو دعا، عارف اٹھا کے ہاتھ یہ مانگا کرو دعا، یا رب ہمیں عطا کر دے محبت حسین کی۔ یہ منقبت میرے والد محترم حاجی محمد عارف کمال کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ پرسہ ہے، یہ خراج تحسین ہے اہل بیت کو ہمارے گھرانے کی جانب۔ بے شک زریاب، یہ لکھا نہیں جاتا، یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ لکھوایا جاتا ہے، یہ ادا کروایا جاتا ہے۔ محبت حسین کی فرض ہے ہم پر، غم حسین منانا بھی فرض ہے ہم پر۔ محرم الحرام، یوں تو یہ پورا مہینہ تقدیس و احترام اور بڑی فضیلت والا ہے، مگر یوم عاشور کی اگر میں بات کروں تو اس کو فضیلت و احترام میں باقی تمام ایام پر امتیاز حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو ابدی اہمیت، فضیلت یہ واقعہ کربلا کے بعد نصیب ہوئی ہے، جب سن 61 ہجری عاشورہ کے دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار حضرت امام حسین نے اپنی مختصر سپاہ سمیت خاک کربلا پر اپنے مقدس و معطر لہو سے داستان عشق و وفا رقم کی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 جانثار، ان کی شہادت تاریخ انسانی کا وہ نادر و نایاب واقعہ ہے جس سے کائنات میں موجود ہر شے متاثر ہوئی۔ انسان و حیوان، زمین و آسمان، شمس و قمر، بحر و بر، برگ و ثمر، کوہ و دمن، چرند پرند، الغرض ہر ذی روح اور ہر مظہر قدرت پر اس عظیم واقعے نے انمٹ نقوش ثبت کیے۔ یہ واقعہ کربلا کے تاریخ عالم پر گہرے نقوش کا اثر ہی تو ہے کہ آج 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد، 1400 سال گزر جانے کے بعد، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد، امام عالی مقام، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، سر جھک جاتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قربانی، افائے عہد، صبر و استقامت، بندگی بردباری، سخاوت و فیاضی، عزم و استقلال، حق گوئی و شجاعت اور رضائے الہی پر راضی ہو جانے کا جو عملی مظاہرہ میرے حسین نے کر کے دکھایا، تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نہ ایسا پہلے ہوا، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے، اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے۔
سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ثابت قدمی سے راہ حق پر کاربندی کا مظاہرہ کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی تاریخ میں زندہ باد ہیں، اور یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تن سے جدا کر کے بھی مردہ آباد ہے۔ یزید تھا، حسین ہے، حسین رہے گا۔ آج یوم عاشور ہماری یہ خصوصی نشریات، اور اس میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مذہبی اسکالرز نے، ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ ثاقب اکبر صاحب۔ آپ تینوں کو السلام علیکم، ویلکم۔ اور نوحہ خواں سید سلمان کونین صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز ہم آپ ہی سے کریں گے سر۔ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، کہ ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں، کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں،
ये लंगर कहीं नातबा खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, कल कोशिश की थी हमने कि माजी को रिवाइज़ करें। कोशिश की थी हमने 28 रजब से लेके आशूर के दिन तक के जो वाक़यात हुए वो बयान करने की कोशिश की। जो मेहमान हमारे साथ थे उस पर रोशनी डाली गई। हर एक्ट का मकसद था क्या, हर बात की वजह थी क्या, इस पर हमने बात करने की कोशिश की थी। आज हम पहले घंटे में कोशिश करेंगे यौम आशूर का ज़िक्र करें, यौम आशूर के जो वाक़यात हैं उस पर बात करें, और अगले घंटे में यानी 10 बजे के बाद हम कोशिश करेंगे ख़वातीन का किरदार क्या रहा, इसके बाद पैगाम हुसैन कैसे आम हुआ, पहली मजलिस कैसे बर्पा हुई, पहला पुरसा कब दिया गया, इसकी बात करेंगे। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ रहिए। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो शिया सुन्नी का फर्क कैसा है, कौन सी आंख नम नहीं है। मुझे वो आंख तुम दिखा दो हुसैन का जिसमें गम नहीं है, कि दस्ते अब्बास काटने वाला शर्मसार अपनी कब्र में है। कोई जगह कोई दिल नहीं है कि जहां पे उनका अलम नहीं है। अज़ल से पहले का ये तसलसल अबद से आगे भी होगा, क्योंकि ज़माने चाहे बदलते जाएं, हुसैन के गम में ज़म नहीं है। यजीदियत के किसी भी मसलक से जिसका कोई भी वास्ता है, वो चाहे जैसा भी हो हमारे लिए मगर मोहतरम नहीं है। न हाथ रोके जो जालिमों के, जो बावजूद इस्तिताअतों के, तो बात दो टोक है कि उसको इमाम आली का गम नहीं है। ये रेत ने क्या नसीब पाया इमाम आली के एक सफर से, तवाफ लाखों फरिश्ते करते हैं चाहे करबल हरम नहीं है। निशानी पूछो तो मैं बताऊं कि इस जहां में कोई भी रास्ता खुदा को जाता नहीं अगर उसमें उनका नक्शे कदम नहीं है। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारे हैं हुसैन के साथ एक बार फिर से मैं और शुएब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं ब्रेक के बाद, और वाक़े करबला की अहमियत से हम आगाज़ करेंगे कि इस्लामी तालीमात का बुनियादी मकसद बनी नू इंसान को शख्सी ग़ुलामी से निकाल कर खुदा परस्ती, हुर्रियत फ़िक्र, इंसान दोस्ती, मसावात और अख़ुव्वत व मोहब्बत का दर्स देना था। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर तक इस्लामी हुकूमत की ये हैसियत बरकरार रही। यजीद की हुकूमत चूँकि उन उसूलों से हटकर शख्सी बादशाहत के तसव्वुर पर कायम की गई थी, तो
تو لہٰذا جمہور پسند مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترنا بہت ضروری ہے۔ راہ حق پر چلنے اور اس پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری، ان کے جو رفقا بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر، جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی تھی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ مطلب اس طرح کی مثال ہمیں دنیا میں دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مسائل اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتی ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر قادر ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شرائط کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت و جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا، اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ آج ہم بات امام حسین کی کر رہے ہیں، آج ہم بات روزے عاشور کی کر رہے ہیں، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ صرف شہادت کی بات نہیں ہو رہی، تذلیل جس طریقے سے کی گئی، سر تن سے جدا کرنے کے بعد بھی اکتفا نہ کیا گیا، بات اس کی ہو رہی ہے جس طرح نیزے کی نوک پر لفظی ادا نہیں ہوتے، اس کے بعد کہا ہی نہیں جاتا، جو ہوا تھا ویژولائز ہی نہیں کیا جاتا، اس منظر کو دہرانا کتنا تکلیف دہ ہے، بیان کرنا کتنا تکلیف دہ، بیان ہوتا ہی نہیں، کوشش کر لیں تب بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، سوچ سکتے نہیں کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے۔ مہمان گرامی جو ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کل ہم نے بات ہسٹری کی 28 رجب سے لے کے 9 محرم تک کی، اب کل ہم نے بات یہ بھی کی کہ پہلی شہادت ہو جاتی ہے، خاندان کی پہلی شہادت ہو جاتی ہے، پھر شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، ایک ایک شہادت پر بات کی جائے پروگرامز کم پڑ جائیں۔ حضرت حسین بالآخر وہ شہید ہوتے ہیں۔ صرف شہادت پر اکتفا نہیں کرتا دشمن اس حد تک گرتا ہے، بلکہ یہ سوال تو ہونا چاہیے اس حد تک گر ہی کیوں گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ وقال الامام الحسین علیہ السلام، مثلی لا یبایع مثل یزید، وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامر بید مثل یزید۔ یقیناً آپ کا جو سوال ہے یہ اساسی اور بنیادی سوال ہے کہ آخر کیا ہوا کہ وہ مدینہ فاضلہ کے تربیت یافتہ فرزندان اور رسول گرامی اسلام کے 23 سالہ زحمتوں، کوششوں اور جدوجہد کے بعد اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے اس دور کے بعد آخر کیا ہوا کہ یہ معاشرہ اتنا گر گیا، یہ لوگ اتنے فکری طور پر اور عملی طور پر اتنی پستی کے شکار ہو گئے کہ سید شباب اہل الجنت، دوش رسول پر سوار ہونے والے، اور وہ حسین جس کو رسول خدا کہتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ لوگ کیسے اس حد تک پہنچے کہ اس حسین کے خلاف تلوار اٹھائیں
اور نہ صرف تلوار اٹھائیں بلکہ کربلا کے میدان میں پیاسا 3 دن کا پیاسا بھوکا ان کو شہید کریں اور ان کے سر کو تن سے جدا کریں. وہ سر کہ جس کو رسول خدا بوسہ دیتے تھے، وہ حسین کہ جب رسول خدا سجدے میں تھے، واجب نماز میں، فرض نماز میں، سجدہ لمبا کر دیا اور حسین جب ان کے دوش پر سوار ہو گئے تو سجدہ لمبا کیا. سجدہ لمبا کر دیا. آخر رسول خدا یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسین کون ہے. حسین کون ہے، محبت کتنی ہے میرے رسول کو حسین سے. حسین منی یہ صرف ایک جسمانی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک نواسہ نہیں. حسین منی، حسین میرے مشن کا پاسدار ہے. حسین ایک جذبے کا نام، ایک جذبے کا نام ہے. حسین ایک فکر کا نام ہے. حسین ایک نظریہ ہے. بے شک. اور وہ نظریہ وہی رسالت کا نظریہ ہے. بے شک. حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں حسین سے، یعنی حسین ہی میرے دین کا پاسدار ہے. میرا نام ہی حسین سے ہی زندہ رہے گا. یہ حسین، اب وہ لوگ کیسی پستی کے شکار ہو گئے ہیں کہ اس حسین کو کربلا کے میدان میں اس ستم سے، جبر سے، ظلم سے کس انداز سے شہید کیا اور ان کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں. اس نازنین جسم پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، پیمال کرتے ہیں. یعنی یہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک سوال ہے. بے شک. خصوصاً مسلمانوں کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر توجہ نہ دی جائے تو وہ مدینہ فاضلہ والا معاشرہ، اس حد تک، اس کمال تک پہنچے ہوئے لوگ، ان کی اولاد اس پستی کے شکار ہو سکتے ہیں کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. یہ واقعاً ایک سوال ہے اور یہ سوال ہمیشہ رہے گا. یہ سوال انسانیت سے سوال ہے اور یہ سوال تاریخ نے ثبت کیا ہے اور یہ سوال قیامت تک رہے گا. اور اس سوال کا مختصر اگر ہم جواب دے دیں تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول خدا کے تعلیمات کو ترک کیا. جو نظام، جو سسٹم رسول خدا لائے تھے وہ ہے امامت اور خلافت کا نظام، اس کو ترک کر کے ملوکیت میں تبدیل کیا. اور جب ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تو لوگوں کو مزاج بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، حدیث رسول گرامی اسلام ہے، الناس علی دین ملوکہم. لوگ جو ہیں، عوام جو ہے، وہ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ عام عوام جو ہے علی دین ملوکہم، وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، حاکم کے دین پر، وہ حاکم کے دین پر ہوتے ہیں. اگر حاکم عادل ہے تو لوگ بھی عادل، اگر حاکم انصاف پسند ہے، حقیقت پسند ہے تو لوگ بھی ایسے. اگر حاکم حر ہے، آزاد ہے تو لوگ بھی احرار اور آزاد بنتے ہیں. اور اگر حاکم پست ہے اور ذلیل ہے تو لوگ بھی ایسے ہو جاتے ہیں. پس کربلا کے اس واقعے میں اگر عمر ابن سعد جو سیاہ کارنامے انجام دیتا ہے، اگر کربلا میں وہ 30,000 کی لشکر وہ رسول خدا کے نواسے کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، اگر چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیں، اگر خیموں کو آگ لگاتے ہیں، اگر رسول زادیوں، نبی زادیوں کے سروں سے چادر چھینتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم ایسا ہی تھا. اس حدیث کے تناظر میں الناس علی دین ملوکہم، جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے یہی ایک آئینہ ہے اس حاکم کو دکھانے کے لیے. آج ہمیں یزید کی تاریخ پڑھنے یا سننے کی ضرورت نہیں ہے.
کربلا ایک آئینہ ہے بے شک جو ہمیں یزید کا چہرہ دکھاتا ہے کہ حاکم ایسا تھا، تب ہی اس کی رعایا ایسے تھے، تبھی اس کی فوج ایسی تھی، تب ہی اس کی فوج ایسی تھی. اور جب حاکم ایسا بن جائے تو حسین فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، میں ایسے حاکم کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، اسلام کا فاتحہ ہی پڑھنا چاہیے. اذا بلیت الامر بید مثل یزید، اگر یزید جیسا شخص حاکم بن جائے. بس یہ ایک آئینہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا، اس حاکم کی وجہ سے اور اس خلافت سے ملوکیت میں اس سسٹم کے منتقل ہونے کی وجہ سے. آگے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب سے بھی اس بارے میں رائے لیتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف بالخصوص میں چاہوں گی کہ واقع کربلا کی اہمیت، آپ اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز مولانا محمد علی جوہر کے وہ خوبصورت ربائی سے کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سانحہ جو ہوا نواسہ رسول کے ساتھ ہوا، آپ کے انصار و آوان کے ساتھ جو ہوا، اس کے پس منظر میں جب جائیں تو آپ کو اس کی اہمیت جو ہے وہ بخوبی نظر آ جائے گی. میں تبرکاً کچھ احادیث کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ گفتگو کروں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضرات حسنین کریمین کا تعلق تھا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو تعلق تھا، آپ نے اس عشرہ محرم میں اس پر خوب گفتگو بھی کی ہوگی، برکتیں اور رحمتیں بھی سمیٹی ہوں گی. یعنی ان ہستیوں کے بارے میں کیا گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرمائیں کہ انا حاربکم لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کہ جو تمہارے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اے میرے بیٹو میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، جو تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کرتا ہوں. اس ہستی نے ان دونوں حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما. فاحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرتے ہیں مولا تو ان سے محبت کر. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بھی تقاضا فرمایا بحیثیت ایک عظیم بندہ کامل کی حیثیت سے، اور جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی اللہ سے یہ عرض کیا کہ مولا تو ان سے بھی محبت فرما. تو آج ہم جو ہے وہ ایک ایسی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذکر حسین جو ہے وہ دراصل رسول اللہ کا ذکر ہے، کہ وہ تمام نسبتیں جو رسول اللہ کی ذات کی طرف جاتی ہیں تو ان نسبتوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے. دیکھیں حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے اس واقعہ کربلا کی اہمیت کے حوالے سے خود ہی جب آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تو آپ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اس کی اہمیت کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں اپنے خواہشات نفس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں کوئی شر بپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی ظالم اور فساد جو ہے وہ بپا کرنے کے لیے بطور ظالم نہیں نکل رہا، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا احیاء تھا جو بالکل ختم ہو چکا تھا. یعنی حق
حق کیا تھا باطل کیا تھا یہ بالکل مٹ چکا تھا، کیونکہ جب بھی دیکھیں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ جب بھی بادشاہ جو ہے وہ قرآن مجید نے سورہ نمل میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بھی بادشاہ کسی بستی میں جاتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اہل عزت کو اہل ذلت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب بادشاہ کرسی صدارت پر بیٹھتے ہیں، کرسی بادشاہت پر بیٹھتے ہیں، تخت بادشاہی پر بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ فساد بپا کرتے ہیں، وہ تباہی اور بربادی لاتے ہیں۔ یزید نے جو ہی تخت پر بیٹھا اس نے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ وہ نمازیں جن کا تقدس محض اس وجہ سے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر رگو ہونے کی وہ عبادت تھی، ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، دین کے ارکان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ ایک ایک روایت اسلامی کو مٹانے کی جب کوشش کی گئی تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حقدار کون تھا اس یعنی دجل اور فریب کے سامنے کھڑے ہونے میں، وہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے دور صحابہ اور تابعین کا دور تھا، لیکن ظلم و بربریت جب اس انتہا کو پہنچ جائے، ظلم و ستم جب اس انتہا کو پہنچ جائے کہ اگر آپ حق بات کہیں گے تو اگلے لمحے آپ کے کندھوں پر آپ کا سر جو ہے وہ باقی نہ رہے، تو پھر اس میں عافیت لوگ یہی سمجھتے ہیں اور رخصت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں۔ لیکن جن کے گھر کا دین تھا، جن کے گھر کی نماز تھی، جن کے گھر کا قرآن تھا، وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اور ان کو خاموش رہنا بھی اگر ہوتا تو ان کا جرم تصور کیا جاتا۔ اس لیے انہوں نے عزیمت کے راستے کو، رخصت کے راستے کو جنہوں نے اپنایا، ہم ان پر بھی جو ہے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن عزیمت کا جو سفر تھا وہ عزیمت کا سفر یہی تھا کہ ایسا جو ہے وہ ایک معاملہ دکھایا جائے کہ آج رہتی دنیا تک یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے وہ دین والے تھے، ہم محبت وحی تھا ہمارا گھرانہ، یہاں پہ وحی اترتی تھی اور اس وحی کے کسٹوڈین ہم تھے۔ آج اگر اس وحی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے تو اس وحی کے محافظ بھی سب سے بڑے ہم ہی ہیں۔ اس وجہ سے اگر وقت جو ہے وہ چاہیے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے دینے کو تیار ہیں، اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا اور کر کے دکھا دیا کہ یہ ہمارا ہی حق تھا، ہم پر ہی فرض تھا، اس وجہ سے ہم سے زیادہ اس دین کا محافظ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، جو ختم ہو رہی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میدان کارزار میں جا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ مقصد پورا کرنے کے لیے کئی ایسے واقعات ہیں جس کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوا ہوگا۔ اگر ہم 6 ماہ کے بچے کی بات بھی کریں جو پیاس سے بلک رہا تھا، جس کو پانی پلانے کے لیے تڑپ رہے تھے سب، پانی پلانے کے لیے امام حسین جاتے ہیں اور دشمن کو یہ کہتے ہیں، اگر یقین نہیں آتا، سمجھتے تم یہ ہو کہ پانی میں پی لوں گا تو یہ تپتی ریت پر رکھتا ہوں چھوٹا سا بچہ، پانی تم خود پلا دو، اس بچے کو پانی پلا دو۔ علامہ ثاقب صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، صرف یزید نہیں، یزیدی سوچ تھی، وہ صرف ایک یزید نہیں تھا، فیسیلیٹیٹر بھی تھے۔ اس دور میں یہ فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، پھر بھی اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، پھر بھی اتنی اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا کہ پھر صرف ایک یزید نہیں رہا، بہت سے اس کے فیسیلیٹیٹر تھے جو کہ کنونس ہو گئے کہ یزیدی سوچ ٹھیک ہے، وہ کنونس ہو گئے، تبھی تو فوج کنونس ہو گئی، تبھی تو آگے بڑھ گئے، تبھی تو راستہ روک لیا، تبھی تو لے کر چلے گئے کربلا، تبھی تو شہید کر دیا پورے خاندان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشور ہے اور دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام تو ابھی پیدا ہوئے تھے اور نبی پاک کی گود میں آئے تھے کہ آپ کے گھر والوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا اللہ نے بیٹا دیا ہے اور آپ اس پہ رو رہے ہیں، تو آپ نے کہا میں کیوں نہ رہوں کہ مجھے جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے
کہ آپ کو اس بچے سے بڑا پیار ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بہت پیار ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہی آپ کا فرزند جو ہے، آپ کی امت کے ظالم اور شکی جو ہیں وہ اس کو شہید کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو نبی پاک نے اپنے بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ بتایا کہ جبریل نے اس سرزمین کی مٹی بھی لا کے مجھے دی ہے اور دکھائی ہے وہ سرزمین مجھے، اور وہاں کی مٹی لا کے دی ہے۔ پھر آپ نے وہ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا۔ انہوں نے ایک شیشی میں ڈال لی اور کہا کہ وہ دن جس وقت میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی جو ہے یہ خون بن جائے گی، اور واقعاً یہ بھی ظاہر ہوا کہ ام سلمہ اس وقت تک باقی رہیں گی۔ تو ام المومنین نے واقعی وہ مٹی سنبھال کے رکھی۔ پھر وہ وقت آیا عصر کا کہ جب انہوں نے دیکھا روز عاشور کہ وہ مٹی خون بن گئی، تو سب سے پہلے مدینے میں کس کو خبر ہوئی کہ حسین مارے گئے ہیں مظلوم؟ ام المومنین کو خبر ہوئی۔ خدا جانے انہوں نے کیسے وہ مٹی کو دیکھا ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 10 محرم تھی 61 ہجری کی کہ میں نے خواب میں دیکھا، میری آنکھ لگ گئی کہ رسول اللہ آئے ہیں، آپ کے بال ایسے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کے سر پہ مٹی لگی ہے اور آپ کی ریش مبارک بھی خاک آلود ہے، آپ کے بدن مبارک پہ جو کپڑے ہیں اس پہ خون کے چھینٹے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے جاؤں، یہ کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ ابن عباس میں صبح سے کربلا میں تھا، میرا حسین جو ہے وہ لاشیں اٹھا رہا تھا اپنے ساتھیوں کی، اپنے اہل بیت کی، اور میں وہ خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس گھبرا کے جب ان کی آنکھ کھلی تو بے قرار ہوئے۔ جب وہ قافلہ بچا کھچا لوٹ کے آیا کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں سے ہو کر، تو جب وہ واقعات سنے اور پتہ چلا کہ عین وہی وقت تھا حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اور وہی عصر عاشور کہ جب نبی پاک کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ایسا ہی خواب اس دن خود حضرت ام سلمہ نے دیکھا۔ تو ابھی وہ 56 سال کا ہونا تھا امام حسین نے کہ نبی پاک نے اس سانحہ ہونے والے پر آنسو بہائے ہیں۔ حسین کو یاد کرنا، اس کے لیے آنسو بہانا، اس کے غم میں غم زدہ ہونا، یہ نبی پاک کی سنت ہمیں میراث میں ملی ہے۔ آج کے دن کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور فوج یزید جو ہے وہ حملے کے لیے ٹوٹ پڑی امام حسین علیہ السلام کی طرف، تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، رکو، جلدی نہ کرو، میری کوئی بات سن لو۔ تو جب آپ نے کہا تو تھوڑی دیر انتظار کیا تو وہ فوج رک گئی۔ آپ نے پھر بات کرنا شروع کی۔ آپ کے 3 خطبے ہیں اس وقت کے لیے اور اس دن کے لیے، واقعاً پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور کہا کیا پھر بھی تم مجھے قتل کر دو گے؟ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم تک پاک پیغمبر کی یہ بات میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اور انہوں نے کہا کیا پھر بھی تم مجھے قتل کر دو گے یہ بات سننے کے بعد بھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی زمین پر کیا کسی نبی کی بیٹی کا کوئی اور بیٹا میرے علاوہ موجود ہے؟ کیا پھر بھی تم مجھے قتل کر دو گے؟ آپ نے کہا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں تم میں موجود ہے۔ کیا تم نے یہ خط نہیں لکھا کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں، ہمارا کوئی رہبر و ہادی نہیں، آپ آئیں اور آپ ہماری ہدایت کریں، ہماری قیادت کریں، ہمیں ایک عادل امام کی ضرورت ہے۔ اب میں آیا ہوں تو اب تم مجھے میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو۔ ان کے پاس امام حسین کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھتے تھے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ سنتے تھے لیکن وہ جاننا نہیں چاہتے تھے کہ یہ حسین ہے، کیونکہ وہ تو اپنی دنیا کا حرص اور دنیا کی زندگی پر وہ ریچھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا دین اور ایمان گروی کر دیا تھا۔ انہوں نے امام حسین نے ایک دفعہ یہاں تک کہا کہ کیا اگر تم خدا کے بندے نہیں بنتے تو یزید کے خاندان کے بھی بندے نہ بنو، آزاد تو رہو۔
یعنی یہاں تک امام حسین علیہ السلام نے کہا، لیکن وہ ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ یا تو آپ بیعت کریں یا ہم آپ کو قتل کریں گے، اس لیے کہ یزید اور اس کے گورنر کا یہی حکم ان تک پہنچا تھا۔ تو امام حسین نے اس وقت کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، ان اشقیاء نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس کو میں نے منظوم کیا ہے کہ کہنے لگے حسین کہ اے رب دو سرا، دو راہ پر ہے دو راہ پر ہے ظالموں نے لا کھڑا کیا، بیعت کروں قبول یا پھر سرخ رو قضا، لیکن تیرے حسین کا بس ایک ہے فیصلہ، بیعت کا ہاتھ دوں گا نہ ہرگز یزید کو، تیری گواہی دینا ہے تیرے شہید کو۔ آپ نے کہا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، خاندان نبوت سے ذلت، یہ عزت والا خاندان ہے، یہ محبت وحی ہے، یہ مختلف الملائکہ ہے۔ نحنو، آپ نے گورنر مدینے والے سے کہا نحنو اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے والے ہیں، وہ نحنو معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، محبت الوحی، اور وحی کا گھرانہ اور وحی کے اترنے کی جگہ ہے، وحی جہاں حبوط کرتی ہے، وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ اور پھر اور کہا کہ یہ یزید جو شارب الخمر ہے، جو شرابی ہے، یہ یزید جو ناجائز لوگوں کو قتل کرتا ہے، جس نے بیت المال پہ ناجائز قبضہ کر لیا ہے، میں اس یزید کی بیعت کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو مجھ سکتا، جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہیں سے تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ پھر مدینہ نہیں رکنا، اور پھر وہ سفر شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے سلمان صاحب ایک منقبت۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں، دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، تماچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ اور شعر ہے کہ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکثیر سے بڑھ کر، سنا ہے کربلا کی خاک ہے
अक्सीर से बढ़कर ये मट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। रसूल की दुआ है ये, ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात हमारे हैं हुसैन में, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे एक और मेहमान कारी अब्दुल बासित साहब ने। नौहा ख्वाह हैं, आपको भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दास्तान करबला के बाद अब हम बात करेंगे पैगाम हुसैन की, और जब हम पैगाम हुसैन की ज़िक्र करते हैं तो वाक़े करबला और ख़वातीन अहले बैत का किरदार भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। करबला के वाक़यात को ज़िंदा व जावेद बनाने में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, असीरान अहले बैत और करबला की दीगर शहदा की बीवियों और माओं का अहम किरदार रहा। किसी भी तहरीक का पैगाम आवाम तक पहुँचाना बड़ी अहमियत का हामिल होता है। करबला की तहरीक के पैगाम को आवाम तक करबला की असीर ख़वातीन ने पहुँचाया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नज़र आती है। सिर्फ वाक़े करबला में या फिर आशूर में ही नहीं, बल्कि उन्होंने शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बाद भी मुख्तलिफ़ मकामात पर अपना किरदार अदा करके ये साबित किया है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़वातीन और बच्चों को अपने हमराह ले जाने का फ़ैसला कितना साइब था। करबला की इन मिसाली ख़वातीन ने उनकी परवरिश, उनकी परवरदा क़ुव्वतों के मुकाबिल अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया। यहाँ तक कि अपने सुहागों को भी खुदा की राह में कुर्बान करते हुए देखा। लेकिन रसूलुल्लाह के दीन की कश्ती इंसानियत डूबने नहीं दी, किसी सूरत डूबने नहीं दी। वाक़े करबला को बेनज़ीर व लासानी बनाने में ख़वातीन करबला की बेमिसलो बेअसार कुर्बानियों से इनकार किसी सूरत नहीं किया जा सकता। हकीकत तो ये है कि मार्का करबला में अगर ख़वातीन ना होती तो मकसद कुर्बानी सैयद शहदाए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायद कि अधूरा रह जाता। यही सबब है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मलूकियत के मुकाबले में बेदारी उम्मत की तहरीक में अपने हमरा इस्लामी मुआशरे की मिसाली ख़वातीन को मैदान करबला में लेकर आए थे। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसारो मुजाहिदीन को उनकी माओं और उनकी बीवियों से हिम्मत और हौसला मिला। उन्होंने हौसला दिया कि तुमसे ज़्यादा कीमती हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़र्जंद हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे होते हुए दुश्मन उनको नुकसान पहुंचा दे। अगर ऐसा हुआ तो हम रोज़े महशर सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुँह क्या दिखाएंगी। ये उन अजीम माओं की हिम्मत थी कि इस्लाम की सरबलंदी के लिए उन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अजीम मिशन पर कुर्बान किया। तो हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने 6 माह के नन्हे शीर ख्वार को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुजाहिद बनाकर पेश किया। और फिर हम यहाँ से देखते हैं कि तरबियत अगर ऐसी हो, तरबियत करने वाली माएँ अगर ऐसी हो, तो फिर फ़र्जंदे तारीख़ इसी तरह के पैदा होते हैं। बाकी रह जाने वाले सपूत क्यों ना बने। और यही सिचुएशन हम देखते हैं कि अगर इस तरह की माएँ बामिसाल किरदार के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ती हैं तो इसी किस्म के सपूत पैदा होते हैं। बेशक ज़रियाब। और अगर बात ख़वातीन की हो रही है और बात हज़रत ज़ैनब की हम करें तो कहने दीजिए कि मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को,
اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر سکتی نہیں اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ اب ہم بات کس کی کرنے والے ہیں، کن حالات کی کرنے والے ہیں؟ مصائب کا پہاڑ اور ٹوٹنے والا ہے۔ یوم عاشور گزر گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ظلم و ستم کا پہاڑ جو پہلے ٹوٹا کیا ختم ہو گیا؟ کیا ظلم و بربریت کا بازار جو پہلے گرم تھا کیا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ کہانی رہی، لیکن اگلی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ جو معاملات پہلے تھے وہ وہیں تک رہ گئے، آگے ایک اور نئی کہانی شروع ہو گئی، اور اس کہانی کی آج ہم بات کریں گے۔ دردناک مناظر پہلے، اس سے زیادہ دردناک تکلیف دہ مناظر اس کے بعد کے ہیں۔ کوفہ جانا، شام جانا، اس پیغام کو عام کرنا اتنا آسان یہ بھی نہیں تھا۔ ظلمتوں کے پہاڑ جو ٹوٹے اہل بیت کی خواتین پر، بات اس کی کرتے ہیں۔ اور جب بات حضرت زینب کی ہو رہی ہے تو باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بصد اعزاز کیا ہے، اسلام کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، ہے خد و خال کی یہ خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، عصمت کی معصوم کلی ہے زینب، تطہیر میں زہرہ کے تیور میں علی ہے، یہ زینب ہے۔ یہ حضرت زینب کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بات خواتین کی کر رہے ہیں، ان کے کردار کی کر رہے ہیں۔ مہمان گرامی کی طرف ہی گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ سر، جس طرح ہم بات کر رہے تھے یوم عاشور، ظلمتوں کا پہاڑ، لیکن پہاڑ تو اور بھی باقی، اس کے بعد بھی جو پہاڑ توڑے گئے، جس طرح ایک بات ہم نے بریک پر جانے سے پہلے کی، خیموں کو آگ بھی لگائی گئی، حرم کی طرف نگاہ دوڑانا بھی اتنا بڑا گناہ، لیکن وہ بھی سرزد ہوا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے خواتین کے ہاتھ باندھ کر جس طرح سرے بازار انہیں لے کر گئے، جس طرح تذلیل کی گئی، جس طرح محفل میں لے کر گئے، جس طرح کی گفتگو کی گئی کہ وہ جب اس کے بعد شام پہنچتے ہیں، یعنی کوفہ پھر شام، اور یزید جو شراب پی کر بیٹھا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، جس طرح گفتگو وہ کرتا ہے، ایک ایک منظر ایسا کہ دردناک ہے۔ یہ سلوک ہوا شہداء کی بیویوں کے ساتھ، ان کی بیواؤں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ۔ ذرا آپ سے حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور عاشورہ کے بعد کربلا، کربلا کے بعد کربلا، اور عاشورہ کے اثرات ایک مختصر جملے میں بیان فرماتے ہیں کہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام کی برکت سے قیام حسینی وہ بے مثل و بے مثال قیام ہے، جو زمان و مکان کے لحاظ سے تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا مختصر ترین انقلاب ہے، لیکن اثرات کے لحاظ سے دنیا کا مؤثر ترین اور حیات آفرین انقلاب ہے، جو ایک دن عاشورہ سے شروع ہوا اور کل یوم عاشورہ بن گیا، جو ایک محدود سرزمین اور ایک صحرا، ایک ایسی صحرا کہ جہاں سے کہیں کوئی آواز پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، وہاں سے نکل کر کل ارض کربلا بن گیا۔ وہ انقلاب کہ جو مختصر افراد، محدود افراد، صرف 72 افراد سے شروع ہوا، اور آج بی بی زینب علیہ السلام کے زحمتوں، کوششوں
اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 72 کا قافلہ کروڑوں میں تبدیل ہو بے گیا. شک بے شک. اور آج بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی فرقے بن گئے, ایک حسینیت اور ایک یزیدیت. یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں, مسلم غیر مسلم کا نہیں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں میں بھی بہت سارے حسینی ہیں. آج آپ کربلا کے مناظر کو دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں, حتی وہ لوگ جو دین کو قبول نہیں کرتے لیکن وہ بھی آتے ہیں. یہ سب کیوں؟ یہ حضرت شریکت الحسین بی بی زینب علیہ السلام کی اس عظیم جہاد کا نتیجہ ہے. بے شک. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا ہے, اس انقلاب کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہر طبقے کا اپنا ایک رول ہے. بچوں کا اپنا ایک رول ہے, اور بچی بھی 6 ماہ بچوں سے لے کر 13 سال کے نوجوانوں تک, جوانوں کا اپنا ایک رول ہے, اور بوڑھوں کا اپنا ایک رول ہے, خواتین کا اپنا ایک رول ہے. ہم دیکھتے ہیں جوانوں میں شبیہ پیغمبر جو خلقت اور خلق و خلق میں شبیہ رسول تھا, حضرت علی اکبر کو ساتھ لے جاتے ہیں, قمر بنی ہاشم کو ساتھ لے جاتے ہیں, اور اسی طرح حضرت قاسم کو ساتھ لے جاتے ہیں. بالکل. 80 سالہ بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لے جاتے ہیں, اور خواتین میں حضرت شریکت الحسین کو ساتھ لے جاتے ہیں. حقیقت ہے کہ حدیث عشق 2 باب است, کربلا و دمشق, یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں, آج اگر حسینیت زندہ ہے تو یہ سب حضرت بی بی زینب کے مرہون منت ہے. ان کے خطبات بالکل دیکھیں, حیرانگی ہے, اور آج کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک مثال ہے, ایک اسوہ ہے کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کے 6 بھائی کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں, بھائی بھی عام بھائی نہیں, حسین جیسا بھائی, عباس جیسا بھائی, جس کے خاندان کے 18 جوان, وہ بھی کیسے, شہزادہ علی اکبر جیسے, شہزادہ قاسم جیسے جوان, جس کے اپنے 2 بیٹے اون و محمد شہید ہو جاتے ہیں, اور جو وہاں سے رسن بستہ پیدل کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک, وہ بھی دور دراز کے راستوں سے. یعنی یزید کا مشن یہ تھا کہ کربلا کے صحرا میں اس انقلاب کو دفن کیا جائے, اور پھر اس قافلے کو ایک خارجی کے عنوان سے مختلف دیہاتوں میں, مختلف شہروں میں گھما پھرا کر خوار و ذلیل کیا جائے. ایسی حالت میں یہ قافلہ پہنچتا ہے کوفہ اور شام. اب شام میں وہ ڈکٹیٹر, وہ بادشاہ کہ جو ایک معمولی بادشاہ نہیں تھا. دیکھیں, تصور کریں تھوڑا, جس کی حکومت کی سرحدیں آج کے افغانستان سے لے کر افریقہ کے مغرب تک, مصر سے اس طرف تک پہنچتی تھی. بالکل. اور جنوب میں جنوبی یمن سے لے کر تقریباً آج کا جو روس کے کچھ علاقے وہاں تک جاتی تھی. اتنی بڑی سلطنت کہ جیسے آج درجنوں حکومت بن چکی ہیں, اور اتنا بڑا ڈکٹیٹر, اتنا بڑا فرعون, اس کے سامنے یہ مجبور خاتون جو رسن بستہ ہے, جس کے اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, جس نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں, اور جو راستے میں آتی ہوئے درجنوں بچی بھی اونٹوں سے گر کر شہید ہو چکے ہیں, یہ سارا کچھ دیکھ کر
یہ اس ڈکٹیٹر، اس ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، حدیث رسول ہے. بہترین جہاد ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. کیا کہتی ہے؟ خطبے تفصیلی ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، بیان فرمائیں گے. میں صرف ایک دو جملے. کیا کہتی ہے؟ جب وہ اندر آتی ہے تو اس مجبوری کے باوجود وہ اتنی خود اعتماد ہے. علی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، حسین کی ہمشیرہ ہے. اتنی خود اعتماد کی یزید مجبور ہوتا ہے یہ جملہ کہنے پر کہ من هذه المرأة المتکبرہ، یہ خود اعتماد، یہ عظمت والی خاتون کون ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ یہ زینب بنت علی ہے. تو یزید اس کو توڑنے کے لیے، اس کے ارادوں کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اے زینب، تم نے دیکھ لیا خدا نے تمہارے ساتھ کیا، اب دیکھیں. توڑنے کے لیے یہ بات ہاں، توڑنے کے لیے. پر جواب کیا تھا؟ اب جواب کیا تھا؟ جواب سننے والا ہے. اب دیکھیں، اس میں ایک نقطہ ہے کہ ایسے ظالم اپنی ظلم و ستم کو خدا کے اس میں ڈالتے ہیں، تقدیر کے اس میں ڈالتے ہیں، ورغلانے کے لیے، لوگوں کی ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. لیکن حضرت زینب جواب کیا دیتی ہے، ما رأیتو الا جمیلا، خدا نے تم نے جو کچھ کیا وہ ظلم تھا، وہ تاریکی تھی، وہ برائی تھی، وہ شر تھا. لیکن خدا نے جو کچھ کیا وہ عین جمال تھا، عین حسن تھا. کیونکہ خدا نے جو کچھ کیا وہ یہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. حسینیت چھا گئی اور یزیدیت مٹ گئی. خدا نے یہ کیا. زینب یہی کہتی ہے کہ ما رأیتو الا جمیلا، جو خدا نے کیا وہ جمال اور حسن ہی تھا. اے یزید، تم اپنی کوشش اور بھی کرو، تم نے جو ظلم کیے ہیں مزید بھی کرو. لا تمحو ذکرنا، اے یزید تم کبھی ہمارا ذکر مٹھا نہیں سکو گے. اے یزید، چونکہ یزید نے یہ کہا تھا کہ اسی مرحلے پر، اسی موقع پر یزید کے ہاتھ میں چڑی تھی، حسین کے ان مبارک ہونٹوں پر وہ چڑی مار رہا تھا، وہ ہونٹیں جس پر رسول خدا بوسہ دیتے تھے. ایک صحابی نے اعتراض بھی کیا. بالکل. اور یزید یہ شعر کہتا تھا، شاعر بھی تھا، کہتا تھا کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل. اشعار بہت سارے عربی میں وقت کی خاطر جو ہے تفصیل نہیں دیتا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے آبا و اجداد، اے بدر میں قتل ہونے والوں، جو بدر میں ان کے آبا و اجداد قتل ہو چکے تھے، اے میرے بدر میں قتل ہونے والے آبا و اجداد، اے خاک میں دفن ہونے والے میرے آبا و اجداد. اپنے باپ، اپنے دادا کی طرف اشارہ ہے. بالکل. اپنی دادی جگر خوارہ کی طرف اشارہ ہے. آج اٹھ کر آئیں دیکھیں کہ میں نے تمہارا انتقام کیسے لیا. اب دیکھیں، یہ کفر پر فخر کرنے والا، اس حد تک گرنے والا، اس کو افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اس کو مسلمان کہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں یزید؟ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ تھا بنی ہاشم کا. یہ افسوسناک وہ ہے، مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آپ کی توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. پلیز. یزید کیا کہتا ہے کہ یہ وحی کی بات اور یہ خدا کی طرف سے دین آنے کی بات، یہ تو ڈرامہ کا بنو ہاشم کا. نعوذ باللہ. یہ تو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا. لا وحی جاء لا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ خدا کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے، ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی ہے. نعوذ باللہ. یعنی اتنا بڑا کفر جو ہے کسی بڑے کافر نے بھی نہیں کیا ہے. بے شک. جب یہ کہتا ہے تو حضرت زینب، رسن بستہ زینب، قیدی زینب،
وہ کہتی کہ اے یزید تم نہ وحی کو مٹا سکتے ہو نہ اسلام کو مٹا سکتے ہو، بلکہ تمہارے ظلم نے، تمہارے اس ستم نے اور حسین کی قربانی نے اسلام کا بیمہ کر دیا۔ آج کے بعد اسلام مٹ نہیں سکتا۔ اور یہی ہوا۔ جی، تو لہٰذا یہ آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یہ زینب کا کردار ہے، بے شک۔ اور اگر زینب نہ ہوتی تو واقع کربلا کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا، اور اگر واقع کربلا نہ ہوتا، بھول چکا ہوتا، تو آج واضح ہے کہ یزیدیت ہی یزیدیت ہوتی اور انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ مولانا صاحب کی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گی اب۔ جناب سیدہ جس طرح سے للکارتی ہیں، پکارتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم ہمارا ذکر مٹا نہ سکو گے، اور مولانا صاحب نے بھی خود بھی فرمایا کہ جو دین قبول نہیں کرتے، ہم نے وہ بہت سارے ممالک دیکھے ہیں، وہاں پر بھی لوگ حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہیں سے میں چاہوں گی آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ دیکھیں یہ جو واقعہ کربلا ہوا، اس کے بعد آپ نے اس موضوع کا آغاز کیا کہ خواتین کا اس میں کیا کردار تھا اور کس طرح انہوں نے اس واقعہ کربلا کو دیکھا ہے۔ میں عرض کروں کہ اس پوری موومنٹ کے پیچھے جو ہے وہ یعنی پس کربلا نہیں بلکہ آغاز سے کہیں پہلے جو ہے وہ ایک خاتون کا اس میں کردار تھا، اور وہ خاتون تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اس سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایسے فرزند تیار کیے، ایسی بیٹیاں تیار کیں کہ جنہوں نے یہ اس کڑے امتحان میں بھی جو ہے وہ یعنی وہ کردار ادا کیا جو واقعی اصحاب رسول اور پیغمبر رسول کے ساتھ وابستگان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی کہ گر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، بطول باش و پنہاں شوں ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ اگر تو میری نصیحت کو جو ہے وہ قبول کر لے تو ہزار امتیں مر جائیں تجھے موت نہیں آئے گی، کہ تو بطول بن جا اور اس کے بعد پھر اپنی گود میں شبیر کو، شبیر جیسی شخصیت کو پال، تو یہ مرنے والی جو ہے وہ نہیں ہے، پھر یہ امت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو کربلا کے بعد کا جو واقعہ ہے اس گود کا اثر ہے کہ جس گود میں سیدہ زینب جو ہے وہ پلی بڑھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم تھا کہ جب کربلا بپا ہو گئی اور اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا اور میدان کرب و بلا میں کیا ہوا کسی کو نہیں پتا تھا، پھر حکومت کی جو قدغنیں تھیں وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود تھیں کہ لوگ جو ہے وہ حکومت کے خلاف بات کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ تو اس صورتحال میں دو ہی تو ہستیاں ہیں جنہوں نے کربلا کو اور پیغام کربلا کو زندہ رکھا ہے، ایک سید سجاد ہیں اور دوسری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس لیے آپ جہاں جہاں بھی جاتی ہیں اس واقع کربلا کو جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے وہ رقم کرتی چلی جاتی ہیں۔ خطبات کا حضرت جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ خطبہ زینب کے علی بول رہے تھے، ہر در پہ ہر لفظ پہ فقط تھا بھرے دربار کا چہرہ، یعنی اس قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس مقام کو اور میدان کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ زندہ کر رہی تھی کہ آپ کے جو یعنی دیکھیں نا اتنی مشکلات کے باوجود کہ آپ کو مصائب و آلام ہیں اور قدم قدم پر مصائب و آلام ہیں، قدم قدم پر آپ کی جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، اگر جو ہے وہ یہ فیض نہ ہوتا سیدہ کی گود کا تو شاید یہ اتنا بڑا مارکا اور پھر اس کی اتنی جو شہرت ہے وہ جو ہے وہ نہ ہو سکتی۔ یہ سب کچھ سیدہ سلام اللہ علیہا کا فیض تھا جو ایک خاتون تھی، اور اس پورے مارکے کربلا کی اگر اصل روئے رواں میں یہ سمجھوں تو وہ سیدہ ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کا جو کردار سیدہ زینب کا تھا وہ یقیناً جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ جہاں سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں
وہاں پر دلیرانہ کیفیت میں آپ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں اور یزید کے ان جور و جفا کو نہیں دیکھتی ہیں اور یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سارا جو مجمع ہے یہ ہمارے جو ہے وہ مخالفین کا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے پوری حقیقت حال کو جب جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں تو پھر وہی جو بظاہر مخالف مجمع تھا وہ ان کے حق میں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی وہ اثرات مرتب کیے آپ کے خطبے نے کہ آپ نے بالکل کایا جو ہے وہ پلٹ کے رکھ دی ہے۔ آج کی اس دنیا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اسوہ ہماری خواتین کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ یعنی کربلا کی ان خواتین نے کس طرح اس تحریک کو زندہ رکھا اور اپنے یعنی سیدہ نے تو اپنے بیٹوں کی قربانی دی، اپنے بھائیوں کی قربانی دی اور پھر میدان کربلا میں بھی مردانہ وار جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کے جو خیمے تھے ان کی آپ حفاظت فرما رہی تھیں، یعنی وہاں پہ بھی آپ کا کردار، پھر راستے میں آپ کا کردار، پھر یزید کے دربار میں آپ کا کردار، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یعنی تمام مشکلات کے باوجود اس مشن کو، اس پیغام کو زندہ رکھا ہے۔ اس میں بنیادی کردار اس پیغام کو جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک۔ علامہ ثاقب صاحب ذرا اس معاملے کی طرف روشنی ڈالیے گا۔ یہ بات تو ہم کر رہے ہیں کوفہ کی بھی ہو گئی، شام کی بھی ہو گئی، دربار پر پیشی کی بھی ہو گئی، خطبات کی بھی ہو گئی، اب اسیری کا دور ہے، تقریباً 1 سال اسیری کا وقت۔ پھر معاملات نے کس طرح پلٹا کھایا، کیسے ان کو آزاد کیا گیا، ایسے کیا معاملات ہو گئے؟ یزید کا اپنا خاندان اپنے ہی اس کے خلاف ہو گئے، پھر آزاد کرنا پڑا، یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ بڑا اہم تاریخ کا سوال ہے اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے تو مکے میں بھی اور مدینے میں تو خیر موقع نہیں ملا، تو کئی اصحاب نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں، اور کوفے والوں کی ماہیت ان کو بیان کی، تو امام حسین کو تو پتہ تھی کوفے والوں کی ماہیت، تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس طرح سے نبی پاک مجھے خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اللہ تمہیں جو ہے وہ شہید دیکھنا چاہتا۔ تو ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا کہ آپ جاتے ہیں تو چلیں، مرد چلے جائیں، یہ خواتین اور بچوں کو کیوں آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، یعنی یہ پورے پروگرام کا حصہ ہے، یہ ویل تھاٹ ہے۔ وہ تو اللہ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی میں اپنی ظاہری جو آنکھیں ہیں اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کیسا باریک اور منصوبہ بندی کے تحت یہ جو ہے وہ کام کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد واقعی بی بی نے جو ہے نا زینب کو ذرا دیکھو، روئی ہے نہ گھبرائی، جلتے ہوئے خیموں سے بیمار اٹھا لائی۔ تو وہ جب خیمے جلے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی ابن حسین زین العابدین جب بیمار تھے تو کیسے بی بی نے اندر ایسے کود کے گئی ہے اور کیسے اپنے کندھوں پہ اپنے اس کو حسین کے اس فرزند کو جو ہے وہ اٹھایا ہے، کیسے انہوں نے پھر کیسے ان کو لے کے اس قافلے کو پہنچی ہیں۔ کوفہ میں جب اس کا عبید اللہ ابن زیاد کا جو دربار ہے اس میں امام عالی مقام امام زین العابدین نے جیسے جرأت مندی کا وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، اس نے کہا امیر یزید کو تم نے سلام نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرا امیر جو ہے وہ حسین ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یعنی یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں بھی کہ تمہارے باپ کے ساتھ اور تمہارے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو انہوں نے وہاں پر بھی یہی جواب دیا کہ یہ ظلم تو تم نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ایک نبوت سے سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو وہی سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری یہ جرت، اور کہا کہ اس کا سر کاٹ دو، تو کہتے ہیں زنجیر بستہ اور امام حسین کی جو وہ وہاں پہ اٹھی ہیں اور انہوں نے گردن جو حضرت زین العابدین کی تھی اس پہ گردن اپنی رکھ دی، کہا یزید پہلے میری گردن کٹے گی پھر میرے اس بھانجے کی بھتیجے گردن جو ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہ مارنا خواتین کو، یعنی یہ ظلم نہ کرنا، یہ وہاں پہ خود وہاں پہ عرب جو ہے اس دربار میں یہ تو اس طرح سے امام حسین کی نسل کی حفاظت کی ہے۔ ایک تو آپ کا وہ کردار ہے نا کہ کیسے آپ نے کربلا کو بچایا ہے، یعنی اگر زینب اور حضرت علی ابن حسین نہیں ہوتے تو کربلا تو اسی عصر عاشور ختم ہو گئی ہوتی،
تیری سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشہیر، بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے۔ یہ بنت زہرا کے خطبے ہیں جس نے حسین علیہ السلام کے اس مشن کو اس کو زندہ کیا ہے۔ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، خدا جانے حر ابن یزید الریاحی اور باقی جو امام حسین کے کتنے ساتھی اس وقت تک شہید ہو چکے ہوں گے، اور کیسے امام حسین علیہ السلام ہر اس شہید کے اوپر پہنچ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو، شہادتوں کے اس پیغام کو، حق کے راستے میں بہنے والے اس خون کے پیغام کو اس طرح سے لے کے آگے بڑھی ہیں۔ اور میں یہ آپ کی خدمت عرض کروں کہ آپ کے خطبے بھی، اور حضرت ام کلثوم جو آپ کی ہمشیرہ تھی، ان کے خطبے بھی، پھر باقی بیویوں کا جو کردار ہے اس موقع پر، کیسے کیسے قید خانوں میں ان کو رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر جب وہاں پہ فضا دگرگوں ہوئی، یہاں تک کہ یزید کے گھر میں عورتوں نے کہا کہ یزید تیری اپنی عورتیں تو اندر ہم بیٹھی ہیں اور یہ رسول زادیاں ہیں، تم نے ان کو رسن بستہ سامنے کھڑا کر دیا۔ جب یہ فضا پیدا ہوئی تو اس کو لگا کہ اب تو شہر میرے خلاف جو ہے وہ دگرگوں ہو رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اگلے دن بلایا جناب زینب کو اور باقی قافلے کو، اور کہنے لگا یزید کہ بھئی جو کچھ آپ کو خطاب کر کے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ مجھ سے جو ہے وہ اپنا خون بہا لے لیں۔ تو بی بی زینب نے کہا یزید خون بہا قیامت کے دن رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دینا، اور یہ جو تو نے کہا جو ہو چکا ہے، وہ جو ہوا وہ ہو چکا، تو تو نے غلط کہا، جو ہوا ہے وہ ہونے والے کی تمہید ہے، اور وقت آئے گا جب لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے، جب ستمگر حاکم ان کے اوپر ہوں گے اور ان کو حسین اور کربلا یاد آئے گی، لوگ ان ظالموں کے خلاف اٹھیں گے، لوگ آزادی کی آواز بلند کریں گے، کربلا سے پیغام لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کو وہ یزید کہتے ہیں۔ یہ حسین کی اس بہن کے کرشمات ہیں کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ یزید کی ماہیت کس نے آشکار کی؟ یزید کی حقیقت کو کس نے لوگوں کے سامنے کھولا؟ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا اور اس مشن اور اس فلسفے کو کس نے بیان کیا؟ وہ جناب زینب تھی رسن بستہ، جنہوں نے اس طرح سے اس مشن کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی زبردست یعنی دل سوزی کے ساتھ آپ نے بیان کیا۔ پھر کیسے یہ واپس گئی ہیں، پھر کیسے مدینے والوں کو پر یہ حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں، پھر مدینے کے لوگ اٹھے ہیں، پھر انہوں نے یزید کی بیعت کو ترک کر دیا ہے، پھر وہ یزید کے خلاف انہوں نے قیام کیا ہے، پھر کیسے صحابہ زادے اور صحابہ زادیوں کو یزید کی فوج نے تحقیق کیا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں نبی پاک کے اپنی آپ کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے ہیں، مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا ہے یزید کی فوج نے اتنے ستم ڈھانے کے بعد۔ یعنی تاریخ کے جو حقائق ہیں میں تو بیان نہیں کر سکتا، کیسے انہوں نے وہاں پہ ظلم کیے ہیں اور کیا کیا صحابہ زادیوں کے ساتھ کیا ستم ڈھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی وہ فوج ہے جو وہاں پہ مکہ پہنچتی ہے اور منجنیق کے ساتھ مکہ کی خانہ کعبہ کی دیوار حملہ کرتی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلاتی ہے۔ یعنی 3 سال یزید رہا۔ پہلے سال اس نے رسول کے خانوادے کو تحقیق کیا، دوسرے سال اس نے رسول کے اس یثرب اور مدینہ النبی کو پامال کیا، تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ حملہ کیا۔ یزید کی ماہیت کو آشکار کر یہی وجہ ہے کہ یزید 3 سال سے اس سے زیادہ زمین اور آسمان نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یزید کہتے ہیں ایسے اس کے بدن سے آگ نکلتی تھی، یہاں تک کہ برف میں پاؤں ڈالتا تھا اور اس کی جو ہے وہ اس کی تپش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ یزید اس کیفیت میں مر گیا جب اس کے بیٹے کو، اس کا بھی نام معاویہ تھا، اپنے دادا کی طرح جب اس کو لایا گیا اس تخت کے سامنے تو اس نے کہا کہ یہ ظلم سے حاصل کیا گیا تخت، میں اس پہ نہیں بیٹھتا، حق آشکار ہو گیا خون شہید سے، بیزار ہے یزید کا بیٹا یزید سے۔
اس طرح سے یزیدیت کو جو ہے رسوا کر دیا جناب زینب کبریٰ نے، اور واقعی وہ شریکت الحسین تھی، واقعی وہ ام المصائب تھی۔ آج بھی لوگ اس کا نام لے کے روتے ہیں۔ اس نے اپنی اون و محمد کو حسین کی نسل پہ قربان کر دیا۔ یہ کہتے ہیں زینب کی نسل کوئی نہیں لیکن حسین کی نسل باقی ہے۔ اس طرح سے حسین کی نسل کی بقا کی ضامن بن گئی جناب زینب کبریٰ، ان پر ہمارا درود و سلام، ان پر ہزاروں رحمتیں۔ جناب سیدہ کہ جنہوں نے مدینے سے مدینے تک کے سفر کو انجام تک پہنچایا اور آج بھی دنیا اسے یاد رکھے ہوئے ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ جو واقعہ ابھی بیان ہوا اس کی منظر کشی آپ کے الفاظ میں۔ زمین کر بو بلا سے یہ آ رہی ہے یہ صدا، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا کہ حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، کہ حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں، خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں، اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نو کے نیزہ پر، اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نو کے نیزہ پر،
کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں، کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں۔ جزاک اللہ قاری عبدالباسط صاحب، جزاک اللہ۔ ہمارے تمام مہمان جو ہمارے ساتھ اس خصوصی نشریات میں موجود رہے، مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ ثاقب اکبر صاحب بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے۔ اور جس طرح ناظرین کل بھی ہم نے پروگرام میں آغاز کیا ایک سفر کی بات کی تھی، ہم نے حسین کی روضہ رسول پر حاضری کی بات کی تھی، ہم نے اس قافلے کی بات کی تھی جو قافلہ مدینہ سے نکلا تھا، وہ قافلہ کربلا بھی پہنچا، اس کے بعد جو سارے واقعات ہوئے اس کا ذکر کیا۔ اب چونکہ پروگرام کی کلوزنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اب جب بات اس سے پہلے حضرت زینب کی ہو رہی تھی تو حضرت زینب جنہوں نے پیغام حسین کو عام کیا، حضرت زینب کے جب کہ واپس مدینہ پہنچتی ہیں اور حاضری دیتی ہیں روضے پر، تو روضے پر حاضری دینے کے حوالے سے اگر ہم کچھ کہیں، اشعار کی صورت میں کہیں تو روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، ارے رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں، ارے نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پر نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح جفا کی لائنوں نے خیموں میں ہائے آگ لگا دی لائنوں نے، نانا عجیب سانحے گزر گئے ہم پر، رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، ارے نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی۔ یاد ہے آپ کو کل ہم نے بات کی تھی کہ حج نہیں کیا تھا، چلے گئے تھے، مصلحت کیا تھی وہی جانے، چلے گئے تھے کربلا، ارے نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار، نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، نانا تمہاری شکل کا فرزند بھی ایک جو تھا، ارے کھا کر سنا جگر پہ وہ محروب ہی چل بسا، ارے نانا شکی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم کبھی، ارے نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، زمینوں کربلا، زمینوں کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، ارے نانا کٹا کے شانوں کو عباس بھی چلے گئے، عباس بھی مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بیاس کر گئے، ارے نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، ارے کونوں مقام چھا گئیں غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سر برہنہ کوفہ کے دربار میں گئے، تمہاری آل گئی لٹ گئے شام میں، آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، حقیر سارے تھے تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، ارے نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گناہ کا رختتن، نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشوار،
ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتانا چاہتا تھا شمر جفا شتم، کہ یہ زینب حسین، یہ وہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا نابکار۔ ارے نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بی بی پیچھے دوسرے بی بی کے چھپتی تھی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی۔ ارے اتنے میں ایک شامی نے کیا غضب کیا، سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا۔ ارے ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے۔ ارے نانا تباہ ہو کہ ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے، کیونکہ سکینہ کا بھی شہید ہو گئی تھی وہاں پر۔ ارے اب تک ہے نیل، اب تک ہے نیلے ہمارے جسم پر، ارے اب تک ہے نیلے شانوں کو دیکھ لو، ہمارے تن پہ ان نشانوں کو دیکھ لو۔ زینب جو رو کے کرتی تھی خبر، زینب جو رو کے قبر نبی پر بین کر رہی تھیں، تھرا رہا تھا روزہ سلطان مشرقین۔ ارے سب ختم کر لی ساری یہ غمناک داستاں، روئے ہیں اس عالم میں زمین و آسماں۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔